السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ دنیا بھر سے عمرہ پر آنے والے زائرین کے لیے سعودی عرب وزارت حج و عمرہ نے جاری کیے رہنمایاں ہدایات۔ عمرہ پر آنے کے بعد سکون اور اطمینان اور آرام کے ساتھ تمام زیارات کو کریں مکمل اور اپنے اہم دستاویزات اور ضروری اشیاء کی حفاظت کے لیے کمر کا بیگ لائیں ضرور استعمال کے لیے، اور طواف کعبہ کی ادائیگی کے دوران دیگر زائرین کا بھی رکھیں خاص خیال۔ بڑی اہم خبر، پھر ایک بار اسرائیل اور ملک شام کے درمیان چھڑ گئی جنگ۔ اسرائیل نے ملک شام کے شہر دمشق میں موجودہ وزارت دفاع کے دفتر کو متعدد بموں سے حملہ کرتے ہوئے کر دیا تباہ۔ ملک شام دمشق پر حملے کی لائیو ویڈیو ریکارڈ ہو گئی۔ نیوز چینل پر نیوز کے دوران اینکر بھی بم حملے کی آواز سن کر ہو گئی خوفزدہ، اور عقبی حصے کی وزارت دفاع کی عمارت پر حملے کا منظر ہو گیا کیمرے میں قید۔ دوسری جانب ملک شام کی فورس اور اسرائیل کی اتحادی دروز کے درمیان زمینی سطح پر بڑھ گئی گھمسان لڑائی۔ بھاری پیمانے پر دروز کا ملک شام کی فورس نے کیا نقصان، جس کے بدلے اسرائیل نے دمشق پر کیا حملہ۔ دروز اسرائیلی اتحادیوں کی جانب سے ملک شام کے علاقے سویڈا کی ایک عمارت پر اسرائیل کا پرچم کر دیا نصب، یعنی اس علاقے کو اور حصے پر اسرائیل کا بتایا قبضہ، مگر ملک شام کی فورس سویڈا کو اسرائیل سے پاک کرنے کا کیا دعویٰ۔ ایک اور اہم خبر، اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے اڑے ہوش، اتحادی پارٹی UDG نے توڑ لیا نتن یاہو سے تعلقات، اپنی پارٹی کو کر دیا علیحدہ۔ نتن یاہو کو غزہ جنگ بندی سے ہٹ جانے یا پھر پارٹی چھوڑ دینے، دو ہی راستے ہیں موجود۔ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہوگا، اسرائیلی حکومت کا دنیا بھر کو ہے انتظار۔ پھر ایک بار امریکہ کی دیگر ریاستیں بھی آفت سماوی کی آ گئی خطرناک زد میں۔ ٹیکساس کے بعد اب نیو جرسی میں شدید طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے صورتحال ہے ابتر۔ کئی ریاستوں کا ہوگا نظام درہم برہم، بھاری پیمانے پر ہوا مالی اور جانی نقصان، سیلاب میں بہنے لگی گاڑیاں کاغذ کی طرح۔ امریکہ میں ہونے والی مختلف ریاستوں میں خطرناک اور طوفانی بارشوں کے دوران آسمان سے بجلیوں کے گرنے اور گرجنے کے خوفناک مناظر کیمرے میں ہوئے قید۔ ٹیکساس، نیو جرسی، میکسیکو، دیگر ریاستوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا۔ کچھ دن قبل ایک نوجوان کا دہلی میں بارش کی سڑک پر جمع پانی میں گم ہو گیا تھا فون کی تلاش میں تڑپتی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک راجستھان جے پور کے نوجوان نے اس متاثرہ نوجوان کو دیا فون نیا گفٹ میں۔ فون دینے کے بعد نوجوان نے جیت لیا دل۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے بھی اس دلدار کی خوب ستائش۔ بھارت میں زبردستی کاروباریوں کو اپنے نام درج کرانے پر کیا جا رہا ہے پریشان، اور کاوڑیوں کی جانب سے ہونے والے حملے ہیں سب منصوبہ بند۔ کاوڑیوں کے حملے کے ذریعے مسلمانوں کے سلم علاقوں میں خود بٹھانا چاہتے ہیں دہشت۔ ایک رام بھکت دوسرے رام بھکت کو کاوڑیوں کی دے رہا ہے دھمکی۔ سپریم کورٹ نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو دیا سکون، مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کا الزام لگاتے ہوئے مجلسی پارٹی کا رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے تروپتی نرسمہا نے عدالت میں دی تھی درخواست۔ سپریم کورٹ نے رجسٹریشن منسوخ کرنے کی درخواست کو کر دیا خارج۔ پھر ایک بار اردو زبان اور دینی مدارس کو لے کر مہاراشٹر کے متنازع شرانگیز بیانات دینے والے لیڈر نتیش رانے نے کہا کہ ملا مرشدوں سے کہہ دو کہ مدرسوں میں اردو زبان پڑھانے کے بند کرے اور مراٹھی زبان پڑھانا کر دے شروع۔ یہ ہے مذہب اسلام جو دیتا ہے ہر مذہب کو امن اور انسانیت کا پیغام۔ اپنی پوجا پاٹ پر جانے والے کاوڑ یاتریوں کو راستے میں مسلمانوں کی جانب سے مشروبات اور ٹھنڈے پانی کیے جا رہے ہیں تقسیم، مگر بدلے میں کاوڑ دہشت گردوں کی طرح عام لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے اور بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے میں مصروف۔ بھگوان کی پوجا کے نام پر نکلنے والے کاوڑیوں کو دیکھیے دوسرا روپ، راستہ بند کرتے ہوئے قابل اعتراض انداز کے رقص کرتے ہوئے اپنا دھرم اور یاترا کے عقیدت کو کر رہے ہیں بدنام۔ بیچارے سیدھے شریف سادھو سنتوں کو بھی ہو رہی ہے ایسے پاگھنڈیوں کی وجہ سے تکلیف۔ غیر قانونی بتا کر گھروں پر بلڈوزر چلانے کے دوران ایک قانون کے دائرے میں رہنے والی مسجد پر بھی آسام کی حکومت نے چلا دیا بلڈوزر۔ آخرکار ملک میں کتنے مساجد کو غیر قانونی بتا کر کیا جائے گا شہید۔ مرکزی وزارت جل شکتی سی آر پاٹل نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کو بنکاچلا ڈیم تالاب پر ہونے والے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے دونوں تیلگو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اہم اجلاس کیا منعقد۔
آج حیدرآباد گڈی ملکاپور کنگ پیلیس میں بڑے پیمانے پر منعقد کیے جانے والے جاب فیئر ہوا شاندار پیمانے پر کامیاب. کثیر تعداد میں ضرورت مندوں نے کی شرکت. جائے مقام پر 1500 تا 2000 سے زیادہ ضرورت مند افراد کو حاصل ہو گئے روزگار. نامپلی MLA ماجد حسین نے پروگرام میں حصہ لینے والے اور ملازمت حاصل کرنے اور تمام کمپنیوں سمیت ساتھ دینے والے عملہ کا بھی ادا کیا تہ دل سے شکریہ, اور ملازمت حاصل کرنے والے کئی نوجوانوں نے ماجد حسین کا ادا کیا شکریہ. حیدرآباد کی صحافت کی دنیا میں ایک مشہور و معروف فوٹو جرنلسٹ جناب شیخ نصیر صاحب کا بروز چہارشنبے کو ہو گیا انتقال. ان کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی صحافتی اور سیاسی افراد میں دیکھا گیا غم کا ماحول. مرحوم کے گزر جانے پر تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ کئی سیاسی, سماجی, مذہبی اور صحافی شخصیات نے پیش کیا خراج عقیدت. عوام کو بارہا آن لائن فراڈ سے محفوظ ہونے کا مشورہ دینے کے بعد بھی دھوکے دہی کا ہو رہے ہیں شکار. صرف 20 روپے کا سکہ 50 لاکھ روپے میں خریدنے کا جھانسا دے کر آن لائن کے ذریعے ایک ضعیف شخص کو ٹھگ لیا گیا 2 لاکھ روپے کے قریب. مزید مطالبہ کرنے پر متاثرہ شخص کو آیا ہوش. عوام ایسے دھوکے بازوں سے رہے ہوشیار. کچھ دن قبل ہوئے ظہیر آباد منڈل میں تاج الدین نامی نوجوان کے قتل کی حقیقت آئی سامنے. تاج الدین کے قاتلوں نے کہا کہ تاج الدین کی جانب سے کالا جادو اور سفلی علم کرانے کی بنا پر کیا گیا قتل. مقتول کو قاتلوں نے اس سے قبل بھی اس کالے جادو اور گندے علم سے باز آ جانے کی دی تھی تلقین, مگر اپنے حرکتوں سے باز نہ آنے پر آخرکار خود کی جان کی حفاظت کے لیے قاتلوں نے یہ واردات کو دیا انجام. تو ناظرین, یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.